قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ للیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، مغرب اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہو۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے سٹارٹ ہو گیا، ہر نیکی کا ثواب ہزاروں گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح۔ روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے۔ یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا۔ تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتا چلا، اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے۔ تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو۔ تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں۔ دیکھو بھائی، لیلۃ القدر میں جو دعا ہم نے مانگنی ہے،
اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے, اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے. وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے. قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے فیلی کا گناہ کر رہے تھے. قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی. تنخواہ پوری لیتے, کام ادھورا کرتے. آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے, دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا, تنخواہیں پوری لی جا رہی. پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا. حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو. بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے, لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے بھائی؟ گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کام ادھورا اور جب حق لینے کی باری آئی پورا اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے. لا تقل لهما اف, اف بھی نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے, فیصلے کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں نا عدالت نے فیصلہ سنا دیا, اس کی ویلیو ہوتی ہے. ایک جگہ فرمایا وصینا, وصیت کر دی ہے. وصیت کہتے ہیں مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے. اللہ پر تو موت نہیں آتی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا تاکید سے کہتا ہے نا, تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا, بہت سخت آرڈر ہوتا ہے. تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا, بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, خدمت کرنی ہے. ایسے لوگ ہیں 10-10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے خدمت کر رہے ہیں ان کی. اور ایسے لوگ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا, اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل, باپ بول رہا ہے زیادہ تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ ایدھی سینٹر میں جمع کرا دوں گا, چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا. زیادہ نہیں, یہ بہت گھٹیا جملہ ہے, بہت غلیظ جملہ ہے یہ. آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ, وہ جو مرضی بولے آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے, ماں کی بھی اور باپ کی بھی. بہت بڑا حق ہے. تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے. اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے, تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما. مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا, تانے دیتی ہیں. کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال, مائیں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ. بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے؟ مقدر میں تھا, ہو گیا, آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. بہت غلیظ جملہ ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, برا بلا کہا جا رہا ہے. تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے. اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں, اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو. کتنی خواتین ہیں شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی. سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا. ہم انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے زندگی گزار رہا ہے. وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے, نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے, ہم بھی نہیں. کوئی ریلیشن تھوڑی ہے. سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے. میاں ادھر سوئے گا, بیگم ادھر. کوئی پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے, تم ادھر کیوں سو رہے, بھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں, گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات, تم وہاں سو گے تم وہاں, تو بھائی وہ تھوڑا باہر نکل کے گلی میں سو جا پھر تو. یہ کوئی ریلیشن ہے؟ عجیب پاگلوں والی زندگی ہے. تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں, انسان انسان سے دور. تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے. تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر؟ بیوی پر. عورت کو وفا کرنی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. وہ اگر گھر میں نہیں ہے, سفر پہ گیا ہے, تو خیانت نہیں کرنی ہے. ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا. اجازت نہیں ہے آپ. جہاں میاں باہر نکلا فوراً فون ملا لی, گپیں ہو رہی ہیں, میسج بازیاں چل رہی ہیں. اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ بولو بھائی نہ اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا نا, وہ آخری خطبہ, اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں.
تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو، ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں۔ فرمایا اس کے بعد تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر، تم پر حقوق ہیں ان کے، وہ کیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان گھر میں داخل ہوا ہے، تمیز سے نہ سلام نہ بات چیت، ہر وقت ناک پہ، دوستوں میں بیٹھے گا ہاں ہاں ہو بڑا اچھا، جیسے کسی دوست کو لا کے بٹھا دو نا ایک دم موڈ چین، اور ہاں ہاں بڑی گپ شپ، گھر میں جیسا ہی آئے گا جیسے کچھ چنگیز خان گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ تو بھائی ان جرائم سے کیا کرنی ہے توبہ۔ اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بھائی بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں بولو نا بھائی نہیں جائے گا۔ سگے بھائی سے ناراضی ہے، سال ہو گیا 2 سال ہو گئے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہنوں میں لڑائی ہوئی ہے، بھائی جب الگ الگ شادی ہو گئی الگ الگ رہ رہے ہیں، لڑکے کیا کرنا ہے، تم پہل کر کے دوستی کر لو، یا تو ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت چپکے ہوئے پھڈے ہو رہے تو ہم پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سائٹ سوشل ڈسٹینس کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنوا لو، پھر ہم خود مشورہ دیتے ہیں۔ جب الگ الگ ہے، وہ بہن اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ بھائی اپنی بیگم کے ساتھ الگ رہ رہا ہے، پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر لڑائی ہو گئی ہے سوری کرنے میں پہل کر لو، بھائی اس کی غلطی نہیں بھی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لو گے تو ثواب ہی ملے گا نا۔ لوگ کہتے ہیں میں نیچے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، تو نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے اپنے خونی رشتوں کو ہدیہ دینا سیکھو، خونی رشتے پیسے، سمجھ رہے ہو، دعوتوں سے دوستی نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کرتے ہیں آج بہن کو عید پہ ہم نے دعوت پہ بلایا، بہت اچھی بات ہے بلائیں بہنوں کو، اصل چیز ہے کیش، یہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس سے جان نکلتی ہے، پیسے نہیں دیے جاتے آج۔ منتیں مانیں گے روزے کی، منتیں مانیں گے نمازوں کی، صدقے کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ، ٹھیک ہے نا، اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا، خواتین بھی مانو اتنے روزے رکھوں گا۔ پہلے صحابہ جو منتیں مانتے تھے نا وہ یہ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا، پیسے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ تو میرے سارے بھی کام بنا دے، پیسے جیب کے کام ہی یہی ہے کہ پیسے بچ جائیں، یہی تو کام ہے، تو وہی کام میں کیسے قربان کر دوں؟ تو رشتہ داروں کو پیسے دیا کرو، پیسے روکڑا، سمجھ رہے ہو، بھائی کو لفافے میں ڈال کے ڈالر دو، یہ ہدیہ ہے آپ کو۔ اگر وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے چھوٹا بھائی مجھے کیوں ہدیہ دے رہا ہے، سائٹوں سے بھجوا دو، کسی دوست کو بولو یہ تم دے دینا میرا نام نہیں آنا چاہیے، نہیں آ رہی میرا خیال بات۔ بہنوں کو ہدیہ دے دیا کرو، زکات دے رہے ہوتے ہیں بہنوں کو، ٹھیک ہے زکات بھی دینا جائز ہے، ثواب ملے گا، لیکن زکات دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری ہماری کیا ہو گئی پوری، بھائی زکات تو غریبوں کا حق ہے، بہن غریب ہے تو ایک تو اس لحاظ سے، لیکن بہن کا حق تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہن ہے، اس کو تو زکات کے علاوہ بھی دو نا بھائی۔ تو خونی رشتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ختم۔ ایک بات میں خواتین سے کہتا ہوں، آپ کے بچوں پہ اگر آپ کا دیور ہاتھ اٹھائے تو آگے سے بولا مت کرو، بچے پہ باپ کا بھی حق ہے، چچا کا بھی حق ہے تربیت میں، وہ بھی تو لگتا ہے نا کچھ۔ چچا نے اگر اپنے بھتیجے پہ سختی کی، ڈانٹ دی، تو بچے کو یہ نہ سکھایا کرو کہ تم کون ہوتے ہو میری اولاد پہ ہاتھ اٹھانے والے، بچے کو بتاؤ کہ یہ بھی آپ کے چاچو ہیں، ان کا بھی رشتہ ہے، یہ بڑے ہیں، اگر انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی سختی کر لی تو بیٹا برداشت کرنا ہے۔ فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دیور نے ہاتھ اٹھا کے مارا تو اپنے میاں کو بتاتی ہیں بھائی آپ تو چلو باپ ہو، یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا، وہ پھر کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے، جاؤ تمہارے بچے تم سنبھالو۔ پھر وہ جب بھتیجی بڑی ہوگی اس کی شادی بھی کی فکر ہوگی، تمہاری ٹینشن ہے ہماری ٹینشن، ارے بول لو نا یار، نہیں ہے ہماری ٹینشن نہیں۔ پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوگا اس کو روزگار کی ضرورت ہوگی، چاچو بولے گا تمہاری ٹینشن ہے میری ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں تعاون کروں بزنس میں ساتھ، میں کیوں جاب دلواؤں، میرے تعلقات ہیں میں کیوں دلواؤں، میرا کیا ہے، ہاتھ تو اٹھانے دیا نہیں، اس وقت غیر تھا، اب اپنا کیسے بناؤں۔ ہم تو بھائی اپنے باپ سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ، ابا سے تو بہت ہی پٹے ہیں تمیز سے، طبیعت سے، اما سے بھی پٹے ہیں، بھائیوں سے بھی پٹے ہیں، اور ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ان کو ڈانٹ دیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھائی کیوں، ہم تو کہتے ہیں آؤ کبھی ڈانٹو کبھی پیٹو اپنے بھائیوں کو، ہمارا ابھی بھی بیان سننے کو تو بھائی کبھی کٹ لگائیں یار بچوں کی، ہمیں بھی اچھا لگے گا، بچوں کا احساس ہوگا بھائی یہ بھی کچھ لگتے ہیں۔ تو خواتین سے محبت کی کا حکم ہے، ان کو باپ بنانے کی اجازت بولو بھائی نہیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے بھائی کو بچوں پہ سختی کرنے یا نصیحت کرنے نہیں دے رہی تو بیگم کو بتاؤ بیگم اس میں تمہارا نقصان ہے، اس سے ریلیشن کیا ہوگا، کمزور، ریلیشن کمزور ہو جائے گا، اس سے
کل میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا کس کو پتا ہے، میں مر